اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب مبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اذان محترم، جشن امام حسن کا ہے اور کمال اس بات میں ہے کہ امام کی ولادت رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے اور کسی خاتون کے یہاں پر رمضان میں ولادت ہو جائے تو نماز بھی جاتی ہے اور روزہ بھی جاتا ہے. مگر میں یہاں سے بات کا آغاز کروں گا. امام حسن پہ تو بات انشاءاللہ ہوتی ہے، لیکن کمال اس گھرانے کا یہ ہے کہ جناب عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول سے بارہا پوچھا کہ آپ کی بیٹی بتول ہے، آپ کی بیٹی بتول ہے، آپ کی بیٹی پاک ہے، آپ کی بیٹی پاک ہے، تو کیسی پاک ہے؟ تو نہیں سمجھ میں آتا تھا جب تک کہ یہ دن نہ آ گیا 15 رمضان کا. اور جب 15 رمضان کو امام حسن کی ولادت ہوئی تب میں نے سوچا کہ آج ظہر کے وقت امام کی ولادت ہوئی کہ آج سیدہ اب نماز نہیں پڑھیں گی اور روزے کو کھول لیں گی. مگر نہ سیدہ نے روزے کو چھوڑا نہ نماز کو چھوڑا. تب سمجھ میں آیا کہ سیدہ میں اور عام عورتوں میں فرق کیا ہے. یہ ہے کمال عام عورتوں کا اور سیدہ کا. اور فقط یہ نہیں ہے، روایت میں امام حسن کے بارے میں ہے کہ ولد الحسن من فخذ الایمن وولد الحسین من فخذ الایسر، کہ امام حسن متولد ہوئے دائیں ران سے اور امام حسین متولد ہوئے بائیں ران سے. یعنی ان کی ولادتوں کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ امام حسین کے بارے میں چھٹے امام فرما رہے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخۃ والارحام المطہرۃ. مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ نور ہیں جو پاک صلبوں میں رہے، پاک رحموں میں رہے. یعنی کیا مطلب؟ چھٹے امام یہ سمجھا رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں. ساری بات یہاں پہ سمٹ جائے گی، بہت ساری باتیں ہوں گی، فقط امام حسن تک محدود نہیں رہے گی، یعنی ساری بات یہاں پر سمٹ جائے گی. چھٹے امام یہ بھی سمجھا رہے ہیں فقط میں حسین کی پاکیزگی کی گواہی نہیں دے رہا، میں ابو طالب کی سچائی کی بھی گواہی دے رہا ہوں. بھئی ابو طالب کی سچائی اس لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ پاک صلبوں میں رہے، پاک رحموں میں رہے. تو پاک صلبوں میں رہنے کا کیا مطلب ہے؟ پاک رحموں میں رہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو امام حسن کی ولادت اور پھر دونوں کے بارے میں کہا، دونوں کے بارے میں کہا، امام حسن اور امام حسین دونوں کے بارے میں کہا. ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین دونوں ساتھ تھے. سوائے کے محرقہ ابن حجر مکی کی کتاب ہے، وہ لکھتا ہے کہ جب دونوں شہزادے امام رسول گرامی کے سامنے تھے نا تو دونوں کے بارے میں فرمایا ابنائی ہازان امامان قاما اوقادا. میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں. قاما اوقادا، کھڑے ہو جائیں تب بھی امام ہے، بیٹھ جائیں تب بھی امام ہے. کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ اگر جنگ کے میدان میں کھڑے ہوں تب بھی یہ امام ہے، کوئی اور نہیں. کوئی بھی میدان ہو جائے، کیسا بھی میدان ہو، جہاں یہ کھڑے ہوں وہ امام یہ ہے،
کوئی اور امام نہیں ہے. قعدہ، اور اگر بیٹھے ہو تب بھی یہ امام ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر صلح کی میز پر بیٹھے ہو کسی اور کو امام نہیں بنا دینا، امام یہی ہے. اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں حضور اگر حسن نے صلح کر دی تھی تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ یہ تو بڑا کامن وہ جملہ ہے یا کامن اعتراض ہے جو کیا جاتا ہے. میں اس لیے گفتگو نہیں کر رہا کہ حالات ایسے نہیں ہے کہ اس کے اوپر کچھ زیادہ گفتگو کی جائے، لیکن جو آپ سے یہ بات کہے نا اس کو صرف ایک بات کہیے گا، صلح نامے میں شرائط امام حسن نے رکھی ہیں. شرائط وہ رکھتا ہے جو وننگ پوزیشن میں ہوا کرتا ہے. توجہ ہے؟ دو افراد کے درمیان اگر صلح بھی ہو رہی ہے نا تو شرطیں کون رکھتا ہے؟ سامنے والا شرط رکھ رہا ہے تو اس کا پلڑا بھاری ہے، اور اگر میں شرط رکھ رہا ہوں تو میرا پلڑا بھاری ہے. تو پھر شرطوں کو بھی دیکھا جائے. پہلی شرط یہ ہے کہ فلاں کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کرے گا. پہلی شرط یہ ہے. معلوم ہوا کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل نہیں کرتا. سمجھ میں تو یہ آ رہا ہے نا؟ شرط بتا رہی ہے کہ کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل نہیں کرتا، اس سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. حضرت گرامی، امام کا دسترخوان بہت مشہور تھا. اللہ نے اس قدر نوازا تھا امام حسن کو. دیکھیں، دولت بری چیز نہیں ہے، دولت سے دل لگانا برا ہے. اللہ نے دیا ہے، فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اگر نعمتیں دیں اس کو بیان کرو. اسی لیے جب صعصع بن سہان آئے تھے امام نے سے پوچھنے کے لیے، اور یہ روایت انشاءاللہ اگر یہاں پر جو عالم دین پڑھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ وہ بیان کرے. 20 رمضان کو صعصع بن سہان آخری صحابی امام علی کے پاس آئے کچھ فضائل کے سوالات کرنے کے لیے، اور امام نے جواب میں اپنے فضائل پڑھے، لیکن پڑھنے سے پہلے کہا صعصع اپنی بڑائی بیان کرنا اچھی بات نہیں ہے، فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، مگر جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کو تو بیان کرنا ہوتا ہے نا. میں بڑائی نہیں بیان کر رہا، اپنی نعمتیں بیان کر رہا ہوں. اچھا کمال سنیے گا. تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اللہ نے امام حسن کو بہت نوازا تھا. اتنا بڑا دسترخوان، اتنا استبل میں اتنے گھوڑے، کھانے پینے کا کوئی پابندی نہیں، جو آئے سیر ہو کے کھائے. کوئی آئے تو پوشاک لے کے جائے، کوئی آئے تو نقدی لے کے جائے، کوئی آئے اور کہے کہ فرزند رسول مجھے ٹھہرنا ہے تو ٹھہرنے کا بھی انتظام ہوتا تھا. یہی مدینہ ہے، اور 2 طرز زندگی ہے، ایک علی کا اور ایک امام حسن کا. امام علی کے پاس جاتے اور کہتے ہیں یا علی کچھ ادا کیجئے، امام کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ حسن کے پاس. تو سوال کرنے والے نے سوال کر دیا، یا علی یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، وہ آپ کا بیٹا اس کے پاس تو بہت کچھ ہے. یہ اعتراض تو آج کے دور میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کے بیٹے کے پاس تو بہت کچھ ہے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ امام نے فرمایا ابھی منصب اقتدار پہ ہوں، منصب پہ ہوں، اقتدار سنبھالے ہوئے ہوں، اور امامت کا عہدہ سنبھالنے کا تقاضا یہ ہے. اچھا امام کوفہ میں شفٹ ہوئے تھے لیکن کچھ عرصے مدینہ میں بھی رہے تھے. امامت کا عہدہ سنبھالنے کا تقاضا یہ ہے کہ غریب ترین کے اعتبار سے اپنی زندگی کو گزارو. غریب یہ سوچے کہ میرا امام یہ کھاتا ہے مجھے کیا آر ہے، میرا امام یہ پہنتا ہے مجھے کیا شرم ہے، میرا امام اس طرح سے رہتا ہے مجھے کیا شرم ہے کہ میں اس طرح سے رہوں. مگر میں ابھی امامت کے منصب پر ہوں تو میں اس لیے یہ پریکٹس اپنا رہا ہوں. تو تم دیکھتے ہو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ حسن سے لے لو. لیکن جس دن حسن منصب امامت پر آئے، یاد رکھنا یہی روش حسن کے اندر بھی پاؤ گے کہ حسن کے پاس بھی یہی عالم ہوگا کہ غریب ترین کے اعتبار سے وہ زندگی گزارے، کیونکہ منصب امامت کا تقاضا یہ ہے کہ غریب ترین کے اعتبار سے زندگی گزاری جائے. لہذا ایک شخص آیا، اب یہ واقعہ ہے اس دور کا جب امام منصب امامت پر تھے، امام حسن کی بات کر رہا ہوں.
اس نے کہا کہ مولا مدد کیجیے. امام نے فرمایا اس وقت تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ دور تو اور تھا کہ جب میرے پاس ہوا کرتا تھا. اس دور کا بھی ایک واقعہ سناؤں گا, اس دور کا پہلے واقعہ سن لیجیے پھر اس دور کا واقعہ سناتا ہوں. امام نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں فی الحال. ہاں ایک شخص کے پاس ہے اور میں اس کا پتہ بتا دیتا ہوں, اس کے پاس چلا جا, دینے میں سخی ہے لیکن فوتگی ہو گئی اس کے یہاں. مولا حسن کی سیرت بتا رہی ہے کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہو لیکن آپ کسی کا مسئلہ حل کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو اس کی جانب بھیج دیجیے. بھائی نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس نہیں ہو, کوئی امید لگا کر آیا ہو, حضور جاب لگوا دیجیے, حضور راشن کا انتظام کروا دیجیے, حضور فلاں کام کروا دیجیے. آپ کو سمجھتا ہے لیکن آپ اس لیول پر نہیں پہنچے ہیں یا فی الحال نہیں ہے, لیکن آپ اس کا مسئلہ حل کرنے کی پوزیشن میں ہیں. اگر ہیں تو یہ ضروری ہے کہ اس کا مسئلہ حل کریں. سیرت امام حسن. لہذا امام نے کہا کہ میں ایک جگہ بھیجتا ہوں اور وہ دینے والا سخی ہے, ایسے نہیں بھیج رہا کمزرف کے پاس, لیکن آج اس کے یہاں ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کے یہاں کسی نے تعزیت نہیں کی. جا, اگر تو تعزیت کر لینا تو تجھے وہ بہت دے گا, لیکن تعزیت ایسے نہیں کرنا جیسے تو کرتا ہے, بڑا افسوس ہوا, یہ نہیں. تعزیت ویسے جیسے میں سکھا رہا ہوں. امام نے تعزیت سکھائی اور وہ چلا, دق الباب کیا. اب بیٹی کی وفات ہو, جوان بیٹی کی وفات ہو اور کوئی تعزیت کرنے والا نہ آیا ہو تو سوچے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی, اور گھر میں اور کوئی بھی نہیں ہے, اہلیہ کی بھی وفات ہو گئی ہے. دق الباب کیا, ہے پیسے والا, کہا بولے, کہا بس کچھ دیر کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں, آپ سے ایک بات کہنی تھی. کہا بولو کیا کہنا ہے. کہا حمد اس پروردگار کی کہ جس نے تیری بیٹی کو اٹھا کے تجھے سوگوار تو کر دیا مگر تجھے اٹھا کے تیری بیٹی کو لاوارث نہیں کر دیا. ہم سنے دوبارہ, حمد اس پروردگار کی جس نے تیری بیٹی کو اٹھا کے تجھے سوگوار تو کر دیا, تجھے اٹھا کے تیری بیٹی کو لاوارث نہیں کیا. کہنے لگا بات تو ٹھیک ہے, حمد ہے اس پروردگار کی, اگر مجھے اٹھا لیتا اور میری بیٹی پیچھے رہ جاتی تو در بدر کی ٹھوکر کھاری ہوتی, کیونکہ اس گھر میں تو اور کوئی ہے نہیں, کاروبار سنبھالنا تو اس کو آتا نہیں, رشتہ اس کا کرتا کون. کہا میں مطمئن ہوں. یہ تعزیت کہاں سے سیکھ کر آیا؟ کہا یہ تعزیت کہاں سے سیکھ کر آیا؟ کہنے لگا وہ جو فصاحت و بلاغت کا امام ہے نا, اس کے بیٹے سے سیکھ کر آیا. کہا کوئی حاجت ہے؟ کوئی حاجت ہے؟ کہا ہاں حاجت تو ہے. بس اپنی حاجت بیان کی اور اس کا مسئلہ حل ہو گیا. یہ ہے امام حسن کا طریقہ کار. اب آ جائیے سنیے وہ واقعہ. امام کے پاس ایک شخص آیا اور وہ تھا یہودی. وہ دور کہ جب مولا کائنات اقتدار میں ہے, منصب امامت پر ہے. ٹھیک ہے, منصب امامت میں سے مراد کیا ہے؟ یعنی منصب خلافت کی بات نہیں کر رہا میں منصب امامت کی بات کر رہا ہوں. رسول کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں, اس کی بات کر رہا ہوں کہ اب امام تو امام ہے. تو اب اس دور میں جبکہ مولا امام ہے ہمارے, امام حسن بھی موجود ہے اور امام حسین بھی موجود ہے. ایسے میں ایک شخص آیا یہودی مدینہ میں, بڑا شان سے آیا اور معلوم کرنے لگا کہ مدینہ میں اس وقت رئیس کون ہے. شان سے مراد یہ نہیں جھگڑا کرنے کے لیے تیاری کر کے تھا, پیسے والا نہیں, غریب. تو امام حسن مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے. مدینہ بڑا چھوٹا سا ہے, اللہ آپ کو بھی مجھے بھی مدینہ دکھائے. اس وقت جو مسجد نبوی ہے وہ مدینہ ہے, جو آپ نے ویڈیوز میں آج کل دیکھ لیا ہوگا. بس جتنا مسجد نبوی ہے اس وقت اس مدینہ تھا. امام حسن مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے. امام نے بہترین پوشاک پہنی ہے, کمال کی سواری ہے, خوشبو لگائی ہوئی ہے, گھر میں دسترخوان چل رہا ہے,
یعنی بہت عالیشان لائف اسٹائل ہے امام کا. اس نے راستہ روک کر کہا آپ کے جد کی حدیث ہے دنیا مومن کے لیے جنت ہے, دنیا کافر کے لیے جنت ہے, اور مومن کے لیے قید خانہ ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے. امام نے فرمایا کہ بالکل یہ میرے جد کی حدیث ہے اور بالکل ٹھیک ہے. اس نے کہا بڑی عجیب بات ہے, یہ کیسا قید خانہ ہے کہ جس میں آپ کے پاس سواری بھی ہے, آپ کے پاس پوشاک بھی ہے, آپ کے پاس نقدی بھی ہے, آپ کے دسترخوان بھی چلتے ہیں, اور یہ کیسی جنت ہے میری, میں جہاں رہ رہا ہوں یہ کیسی جنت ہے کہ میرا لباس بوسیدہ ہے, میں پیدل ہوں آپ سوار ہیں. امام سواری پہ, وہ پیدل ہے. کہ میں پیدل ہوں آپ سوار ہیں. یہ کیسی جنت میں رہ رہا ہوں کہ میرا لباس اچھا نہیں ہے, میرے پاس سواری نہیں ہے, گھر میرا اپنا نہیں ہے, کسی اور کے گھر میں رہتا ہوں, کاروبار میرے پاس نہیں ہے. یہ جنت کیسی جنت ہے, اور یہ قید خانہ کیسا قید خانہ ہے. بات تو ٹھیک ہے. امام نے فرمایا میرے جد کی حدیث پھر بھی ٹھیک ہے. امام نے فرمایا میرے جد کی حدیث پھر بھی ٹھیک ہے. فرمایا کہ جب مومن پروردگار کے پاس پہنچے گا, اللہ مومن کو اتنا نوازے گا, اتنا نوازے گا کہ جب وہ عالیشان محلات دیکھے گا اپنی عبادتوں کے بدلے, اپنی نیکیوں کے بدلے, اصل میں ایمان کے بدلے, جو وہ دیکھے گا تو جو کچھ دنیا میں حاصل کیا ہوگا وہ سوچے گا پالنے والے میں کہاں جہنم میں رہ رہا تھا, کہاں قید خانے میں رہ رہا تھا. یہ ہے اصل جنت. اور دنیا ہے مومن کے لیے قید خانہ کا. اور کافر جب پہنچے گا پروردگار کے پاس اپنے کرتوت لے کر, کفر کے ساتھ, الحاد کے ساتھ, شرک کے ساتھ, تو پروردگار وہ حساب کتاب کرے گا اس کے ساتھ کہ وہ کہے گا کہ اس سے تو بہت اچھا تھا کہ میں غربت میں رہ رہا تھا, وہ تو میرے لیے جنت تھی. رسول اللہ نے سچ فرمایا یہ تو جو رہ رہا ہے نا, یہ جنت میں رہ رہا ہے, کہ سلوک تیرے ساتھ ہوگا نا وہ اس سے بدتر ہونے والا ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. ایک واقعہ سنیں گے. اور امام کو بائی فورس بلایا گیا امام حسن کے دور میں, اور ایک حاکم نے جس نے امام سے جنگ کی تھی, امام علی سے, اعلان کیا تھا جو آئے گا وہ انعام پائے گا, وہ جس کے پاس جوانان جنت کی سرداری ہو وہ کیا انعام لے گا. اب بائی فورس بلایا گیا, حکومت کے کارندے آ گئے شام کے وقت, شام میں کہ چلیے وقت ہوا جاتا ہے چلنے کا, دربار عالی سے بے عالی بلا رہے ہیں. تو مولا اب چلے. اس نے امام حسن کو دیکھا اور کہا کہ اب آئے ہیں جبکہ میرا خزانہ خالی ہو جائے. امام نے کہا آیا نہیں ہوں, لایا گیا ہوں. یہ تیرے بندے لے کر آئے ہیں زبردستی, میں اب بھی نہیں آ رہا تھا. پھر اپنے غلام سے کہنے لگا کہ جو صبح سے لے کے شام تک سب کو علیحدہ علیحدہ بانٹا ہے وہ سارا جمع کرو. جتنا بانٹا ہے, کتنا بانٹا ہے وہ تمہیں پتا, وہ سارا جمع کرو اور سارا حسن کے قدموں میں رکھو. یعنی کردار بتا رہا ہے, امت ایک طرف ہے, امام ایک طرف ہے, بتا رہا ہے نا خود ہی. بس اس نے سارا, کافی سارا مال تھا, صبح سے لے کے شام تک سارا عوام لوٹ کے گئی تھی, پھر وہ بھی خزانے سے نکال کے دے دیا مزید. امام کو رتی برابر فرق نہیں پڑتا. امام پلٹنے لگے تو اب اس نے جملہ کہا کہ فرزند رسول یہ یاد رکھنا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں,
اپنی ماں کا نام لیا، کہا کہ فرزند رسول یہ یاد رکھنا میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ اب امام پلٹے تو غلام جوتی سیدھی کر رہا تھا۔ امام نے کہا اے غلام تو نے میری جوتی سیدھی کی ہے، یہ ساری دولت اب تیری ہو گئی۔ اور اس کو پلٹ کے کہا اے غلام تو بھی یاد رکھنا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، جو یہ مجھے دینے کے قابل سمجھتا ہے میں غلاموں میں بانٹتا ہوں۔ پروردگار سے دعا ہے امام حسن کے صدقے میں ہماری تمام حاجات شریعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، سیرت امام کے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو زیادہ سے زیادہ دینے کی ہمیں توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اس بابرکت شب کے صدقے میں امام حسن کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے، ہمیں اور جو بھی متمنی ہے ان سب کو، جہاں تک یہ بات جا رہی ہے، اس سال اور ہر سال زیارات مقامات مقدسہ اور خاص طور پہ حج و عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، عالم اسلام کو متحد اور متفق فرمائے، کفر و نفاق جو کافر ہیں، مشرک ہیں، جو بھی برسر پیکار ہیں اسلام کے خلاف، ان کو نیست و نابود فرمائے۔ جتنی شہادتیں ہو گئیں پروردگار شہداء کے درجات بلند ہیں، اور بلند کر کے ان کو امام حسن کے ساتھ محشور فرمائے، امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ظہور کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ متوجہ زیارت